الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہم اپنی کتاب الدین النصیحہ کی تیسری مبحث قادیانیت کے لیے لمحہ فکریہ اسے بیان کر رہے تھے. تو ہم نے پہلا لمحہ فکریہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، پھر نواں لمحہ فکریہ شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا مرزا غلام احمد قادیانیت کے متعدد اور متضاد. یاد رکھیں آپ، بہت سے دعوے، پھر وہ بھی آپس میں متضاد. یہ کس چیز کی علامت تھی؟ کہ ان کی فکر بھی منتشر تھی اور اس کے سبب ان کو ماننے والے بھی منتشر ہو گئے. جیسے لاہوری، ان کا اپنا ایک موقف تھا مرزا صاحب کے بارے میں کہ ان کو نبی کہنا اور دعوی نبوت ان کی طرف نسبت کرنا یہ اسلام کی بہکنی ہے، جبکہ قادیانی حضرات جو مرزا محمود ابن مرزا غلام احمد کے متبعین ہیں وہ آج تک انہیں نبی مانتے ہیں. تو ہمارا بیچ میں یہ تھا لمحہ فکریہ کہ ان کے ادعاءات بہت زیادہ تھے. یہ بھی نبی حق کے اسلوب کے خلاف بات ہے. پھر ان کا متناقض ہونا یہ تو سراسر اللہ کے نبی کے خلاف ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر غیر اللہ کی طرف سے یہ دعوے ہوں تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف ہوگا، بہت تضاد ہوگا. تو متعدد دعوے، اور ہدف ان کا کیا تھا کہ لوگ میری اطاعت میں آ جائیں، اور جنہوں نے مرزے کو اس مقام پہ کھڑا کیا تھا ان کی اطاعت کریں اور مخالفت سے بعد آ جائیں، اور پھر اس کا عبرتناک انجام. آج ہمارا عنوان یہ ہے: متعدد دعوے، ہدف ایک ہی اور انجام عبرتناک. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو دعوی نبوت کے لیے کھڑا کرنے والے استعمار، یعنی اس دور میں انڈیا میں انگریزی استعمار ہی تھا، زیر سایہ کون کون سے لوگ تھے؟ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، سب مذہب کے پیروکار ان کی رعایا تھے. تمام محکوم اہل مذاہب اور قوموں کے لیے اپنے حکمران کی اطاعت کو دینی واجب قرار دینا، یہ مرزا صاحب کی نبوت کا اصل ہدف تھا یا مقصد تھا. کیونکہ اس امر کا اظہار وہ خود اپنے دعووں میں کرتے ہیں. امام مہدی، ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، ہر طرح کے نبی کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، مگر اس سے مقصد ان کا مسلمانوں کو اپنے پیچھے لگانا تھا. چونکہ یہ امام مہدی نبی
تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، یہ سب مفاہیم امت اسلامیہ کے ہاں ہیں۔ اب مرزا صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوں، تو اس سے غرض ان کی یہود کو قائل کرنے کی تھی، یعنی انگریزی رعایا میں بسنے والے لوگوں کو اپنے حاکم کا مطیع بنانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اسی لیے نصارہ کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے مشابہت کا دعویٰ کیا۔ شیعہ حضرات کو قائل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میری حضرت حسین سے مشابہت ہے۔ ہندوؤں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے انہوں نے کرشن سے اپنی مشابہت کا دعویٰ کیا۔ سکھوں کو قائل کرنے کے لیے گرو نانک ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو مرزا صاحب نے یہ سب جو دعوے کیے، ان کی غرض یہ تھی کہ وہ اپنے تمام متبعین کو، اپنے تمام ماننے والوں کو اپنے محبوب اور اپنے محب استعمار کے قدموں میں ڈال دیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ مہدی اور مسیح ہونا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ پھر ایسے ہی دیگر انبیاء ہونے کے دعوے کرنے، موسیٰ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، حضرت نوح اپنی جگہ ایک الگ شخصیت ہیں، اسی طرح دیگر انبیاء جن جن کے نام پہ انہوں نے دعوے کیے۔ تو مرزا صاحب کا یہ تعدد اور پھر تناقض، تعدد سے مراد کثرت دعویٰ، اور تناقض کا معنی کہ دعوے بھی آپس میں ایک دوسرے کی ضد تھے، یہ نبیوں کا وہ سلوک نہیں، یاد رکھیں آپ، بلکہ یہ حضرات انبیاء کے اسلوب کے سراسر خلاف ہے۔ پھر بعض انبیاء کو ان کی تعریف کرنے کے بعد پھر ان کی اہانت کا ارتکاب کرنا، اس کی بھی مثالیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں والا اسلوب نہیں۔ مگر مرزے کا ایک دعویٰ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس اس پر کوئی حجت شرعی اور برہان قرآنی یا سید الانام کی احادیث سے تائید ہو۔ نتیجہ تو پھر اس کا نام مرادی ہی نکلنا تھا۔ نتیجتاً مرزا صاحب کو کہیں بھی پذیرائی نہ مل سکی، نہ یہود کے ہاں، نہ سکھوں کے ہاں، نہ عیسائیوں کے ہاں، نہ دیگر کسی مذہب کے پیروکاروں کے ہاں، کہیں نہیں ملی۔ ہاں بعض کم علم، ناواقف شریعت، جدید تعلیم یافتہ لبرل لوگ کا ایک طبقہ ان کے فریب میں آ گیا۔ اب یہ سر ظفر اللہ خان یا اس طرح کے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے ان کے فریب میں آ گئے، جبکہ مسلم عوام اور خواص اور علماء کرام کے علاوہ عیسائی پادریوں اور پنڈتوں اور دیگر پیشوایان مذاہب میں ان کو شکار نہ مل سکا، بلکہ وہ لوگ تو ان کے مقابلے میں اتر آئے۔ تو اب یہ حشر ہوا ایسے انسان کا جس کی طرف ابنائے قادیانیت نسبت اپنی کرتے ہیں، اور جس نے اپنی بات منوانے اور اپنے ہدف کو پانے کے لیے متعدد، متنوع اور منتشر دعوے کیے۔ اس طرح وہ یوں خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنے، بلکہ کبھی دعوی نبوت اور کبھی نبوت سے معذرت۔ اللہ کے برحق نبی اسے ماننے یا نہ مانے
وہ کبھی نبوت سے معذرت نہیں کرتے، مگر مرزا صاحب کا غلام احمد قادیانی ابنائے قادیانیت کے متنبی، اس کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ ایک وقت میں نبوت کی طرف ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا دیا، مگر جیسے ہی ان کو کسی نے ٹوکا یا عالم بغاوت بلند کیا تو وہ فوراً دستبردار ہو گئے کہ نبوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی انہوں نے یہ ادعا کیا ہے، اور یکدم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے لگتے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ اگر ان میں ابنائے قادیانیت اور مربیان مرزائیت غور کریں گے تو شاید اللہ انہیں حق کی اتباع کی توفیق دے۔ پھر مرزا صاحب کا انداز دیکھیں کہ حقیقی نبی، غیر حقیقی نبی، یہ انداز بھی لمحہ فکریہ ہے ابنائے قادیانیت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے، یعنی میں نے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا یہ مستلزم کفر نہیں۔ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ادعائے نبوت یہ کذب و دجل اور کفر ہے، تو میں نے جو نبی اپنے آپ کو کہا وہ لغوی طور پر کہا، اصطلاحی اور شرعی طور پر نہیں کہا۔ تو لغوی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا یہ مستلزم کفر نہیں، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس سے عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔ تو اب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ میں نبی ہوں، یہ مقصد ہے ان کا۔ انجام آتم صفحہ 27۔ پھر نبوت ناقصہ کا ایک مفہوم انہوں نے وضع کیا، وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام اور توضیح المرام اور ازالت الرحام میں، یہ 3 رسالوں کا نام لیا، فتح الاسلام، توضیح المرام، ازالت الرحام، ان میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں جو میرے دعوی نبوت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ سمجھے آپ کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے، یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یعنی ناقص نبوت ہے، یا یہ کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے، یہ خود ان کے الفاظ ہیں۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں، بلکہ صرف سادگی سے ان کے معنوں کی روح سے بیان کیے گئے ہیں، ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں۔ سن لو مربیو اور سن لو ابنائے قادیانیت، مرزا صاحب نبوت کے دعوے سے معذرت کر رہے ہیں۔ بلکہ جیسا کہ میں نے کتاب ازالت الاوہام کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں کہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں، یعنی میرے نبوت کو اپنی طرف نسبت کرنے سے، تو وہ کیا کریں، اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے نبوت کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں، کیونکہ کسی طرح مجھ کو مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نہیں ہے۔ جس حالت میں ابتدا سے میری نیت میں، جس کو اللہ شان ہو خوب جانتا ہے، اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ اب آپ غور کریں، تأمل کریں اور سر دنیں اپنا کہ یہ آپ کے متنبی کے الفاظ ہیں، جس کے معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم مراد لیے ہیں۔ تو پھر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لیے اس لفظ کو دوسرے پیرایہ میں بیان کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ دوسرا پیرایہ یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال کر۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، مزید لمحہ فکریہ کا حصہ آئندہ مجلس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔